بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کریم کا بے پناہ فضل و کرم ہے، اللہ نے آج ہمیں ماہ مبارک کا 10واں روزہ رکھنے کی توفیق عطا کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے مالک ہماری نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ آج ایک عشرہ بھی مکمل ہو گیا، کل نئے عشرے کا آغاز ہوگا، رحمتوں والا عشرہ ہم سے رخصت ہو گیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے کتنی کو نیکیاں کی ہیں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ اس بارے میں واضح ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بڑا ہی بدبخت ہے وہ بندہ جس کے پاس اللہ کا مہمان مہینہ رمضان آیا لیکن وہ بخشش ہی نہ کروا سکے۔ تو اس لیے اللہ سے اپنی بخشش کی بھی لازمی دعا مانگے کہ مالک جہاں پہ بڑے بڑے گناہ گار تیری رحمت کے صدقے بخشے جائیں گے، ان گناہ گاروں میں ہمارا بھی نام شامل فرما۔ آج کی گفتگو نہایت ہی مختصر ہے، اسلام کی اپنی بیٹیوں سے کی گئی گفتگو۔ آج 10 رمضان ہے، آج کا دن ام المؤمنین زوجہ رسول حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ کا آج یوم وصال بھی ہے۔ اگر کسی نے خامد سے وفا کی تصویر دیکھنی ہے تو وہ سیدہ خدیجہ کی سیرت پڑھے، سبحان اللہ، کیسی وفا کی۔ ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں، عورت کا جائز نوکری کرنا گناہ نہیں، عورت کا جائز طریقے سے شریعت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نوکری کرنا یہ گناہ نہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا مکے کی سب سے بڑی تاجرہ تھی، مال بھی بڑا، نوکر چاکر بھی بڑے، اور آپ تجارت بھی کرتی تھی۔ تو ضروری نہیں کہ عورت ذات نے بسوں میں ڈیبوں میں بیٹھ کے لوگوں کو بوتلیں پلانی ہے، یا ہوائی جہاز میں آدھے نکر پہن کے لوگوں کی وہاں پہ خدمت ہی کرنی ہے، انہیں کبھی چپس پکڑانی ہے، کبھی لیز پکڑانی۔ حالات آپ کے سامنے، اتنی تعلیم کے بعد کوئی بندہ اپنی بیٹی کو ہاف نکر پہنا کے جہاز کی ڈیوٹی پہ لگوا دے، میں تو سمجھتا ہوں غیرت والا باپ تو مار مٹے گا اس بات کہ اتنی تعلیم ہو اور پینٹ پہن کے آپ کی بیٹی جہاز میں لوگوں کو چپسیں بانٹ رہی۔ تو جب ہم اس موڑ پہ گفتگو کرتے ہیں نا جی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جو عورت صفا مروہ پہ نہیں دوڑ سکتی وہ گیند کے پیچھے دوڑے لگا لی۔ آپ کو پتہ ہی ہے نا، کرکٹ ٹیم مردوں کی الگ ہے، عورتوں کی الگ ہے، باکسر ٹیم مردوں کی الگ ہے، عورتوں، یعنی ہر معاملے میں عورتیں جو ہیں اپنی سطر کی، اپنے جسم کی نمائش کرنے میں مصروف عمل۔ اس کی سب سے بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس کی تربیت میں کمی ہے۔ جو باپ خون پسینہ ایک کرتے تھے، بیٹی جو ہوتی ہے نا باپ کے لیے بڑی شہزادی ہوتی ہے، جب چھوٹی ہوتی ہے تو باپ کے سینے پہ جب چڑھ کے کھیلتی ہے تو اس کا لطف ہی نرالا ہوتا ہے۔ لیکن اس کی تربیت میں بڑی کمی آئی کہ ساری زندگی بیٹی کی تربیت اسکول کالج تک محدود رکھی۔ اب ہم یونیورسٹیوں کی، کالجوں کی تعلیم کے خلاف نہیں، لیکن یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں کیا ہوتا ہے
اس کی جھلک وہی جانتا ہے جو اس بارے میں علم رکھتا ہے۔ بڑے بڑے فیسٹیول ہوتے ہیں، بڑے بڑے سیمینار اور تقاریر کے سلسلے ہوتے ہیں، اور اس میں جو نمائش ہماری بیٹیاں جا کے کرتی ہیں میوزک کی جھنکار پہ، مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے۔ یعنی پچھلے دنوں ابھی میرے پاس ایک کلپ آیا تھا، اس میں یہی تھا کہ ایک مسلمان بیٹی اپنے ایک ٹیچر کی جولی میں بیٹھ کے رقص کرتی، ایک زمانے کی بدکارہ عورت کرے تو اس کو کہتے ہیں یہ وہ جنانی انجلی، اور ایک مسلمان کی پڑھی لکھی بیٹی کرے تو آپ اس کو ترقی کا نام دے دیں۔ یہ اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں بغیرتی نہیں انسان کے، تو کم از کم اور کچھ نہیں نا تو اپنی بیٹی کی تربیت آپ خود کریں، اس کو اسکول کالج کی تعلیم تک محدود نہ کریں۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک عورت سے پوری نسل چلتی، ایک عورت سے، کیونکہ میں بھی کسی عورت کا ہی بیٹا ہوں، آپ بھی کسی عورت کے بیٹے ہیں۔ تو اقبال کا ایک شعر ہے، مجھے شعر نہیں یاد آ رہا لیکن اس کا مفہوم یہی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ مجھے ایک با کردار عورت دے دو، میں تمہیں ایک با کردار معاشرہ عطا کر دوں، کیونکہ ایک عورت کے پیچھے اس کی پورا خاندان نسل کھڑی، اور اگر وہی بگڑ جائے اور وہی اپنے لباس کو ترقی کا نام دے دے، عائشہ پیچھے بچتے ہی کم ہے۔ ہماری عورتیں ہمارے کنٹرول میں نہیں گئی۔ عورت سے محبت بھی میرے رسول نے سکھائی، عورت سے پیار بھی میرے نبی پاک علیہ السلام نے سکھایا۔ بڑی واضح حدیثیں ہیں، حضور علیہ السلام جب حضرت عائشہ سے آپ کا نکاح ہوا تو چھوٹی تھی نا، نبی پاک علیہ السلام دوڑ مبارک بھی لگاتے حضرت عائشہ کے ساتھ، امام الانبیاء ہیں، لیکن کیا تھا، دل بہلا کے رکھا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کا یہ معمول رہا کہ نبی پاک علیہ السلام جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پانی تناول فرماتی تو حضور فرماتے کہ کچھ پانی میرے لیے بھی چھوڑ دینا۔ جب چھوڑتی تو حضور علیہ السلام کا یہ معمول ہے، آپ پوچھتے، فرماتے عائشہ مجھے یہ بتاؤ تم نے منہ کہاں لگایا، میں بھی وہاں ہی منہ لگا کے پانی کا۔ یہ پیار کس نے سکھایا؟ یہ اسلام نے سکھایا، یہ میرے نبی پاک نے سکھایا۔ یہ نہیں کہ بندہ حاکم ہے تو اب جدوں گھر جائے جنانی نو دو چپیڑا مار دے، جدوں گھر جائے جنانی نو دو گالاں کڑ دے۔ یہ تعلیم نبی پاک کی نہیں۔ اس لیے کوشش کریں اپنی بیوی کی تربیت بھی خود کریں اور بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ کریں، اور بالخصوص اپنی بیٹی کی تربیت کریں۔ ہماری بیٹیاں نا اپنے گھر شہزادیاں ہوتی ہیں لیکن اگلے گھر نہیں ہوتی، اگلے گھر شہزادی نہیں ہوتی، اگلے گھر وہ گھریلو خاتون ہے جس طرح دوسری عورتیں۔ اس لیے وہ کوشش کریں اپنی بیٹی کو اپنے گھری کام کاج کی عادت ڈالیں۔ وہ جی میری دھی کو بڑا کام کرا دیں تو تیری دھی بکری کر دی، سیدہ بھی تو کرتی رہی ہے نا۔ حضرت فاطمہ کی شان، تیری بیٹی کی شان حضرت فاطمہ سے زیادہ ہے کہ وہ کام کرتی ہے تو اس کی توہین ہو جاتی۔ حضور علیہ السلام کی شہزادی کونین، جنتی عورتوں کی سردار، حضور جن کے لیے کھڑے ہو کے استقبال کریں، جب وہ جائے کہ مجھے یا رسول اللہ ایک غلام عطا کر دیں، ایک باندی عطا کر دیں، حضرت علی کے ذریعے پیغام بھیجیں، تو حضور فرماتے ہیں فاطمہ غلام سے بڑھ کے نسخہ نہ عطا کر، تو اللہ کا ذکر ہی کر لیا کر، سبحان اللہ پڑھا کر، تو الحمدللہ پڑھا کر۔ تو یہ ایک سوچ نکال دے کہ میری دھی کو کام ہی بڑا نہیں دے، تیری دھی کو وکری دے نہیں آئی۔ اپنی بیٹیوں کی اپنے گھر میں کام کاج کی عادت ڈالیں، ساری زندگی انہیں شہزادیاں بنا کے رکھتے ہیں، جب اگلے گھر جا کے کام نہیں کرنا آتا وہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں، ساس نوں کی لڑائی ہو جاتی ہے، بندہ ساس کی سائڈ لگے تو پھر بھی پیڑا، تو جی بڑھی کی سائڈ لگے تو پھر بھی پیڑا۔ تو یہ معاشرہ ایک باپ کی ذمہ داری۔ بیٹی چھوٹی بھی ہے نا تو اب اس کی ماں کو کہے کہ اس کو وہ لباس نہیں پہنانا جو اس کے جسم کی نمائش ہے، اس کو خوبصورت لباس پہناؤ، بیٹیوں کو مہندی لگاؤ۔ بہرحال بات کرنے کا مقصد صرف یہی ہے، عورت بیوی کے روپ میں ہے
تو پھر بھی ذمہ داری تربیت کی ایک مرد کی ہے، عورت بیٹی کے روپ میں ہے پھر بھی تربیت کی ذمہ داری ایک مرد کی ہے، اور عورت بہن کے روپ میں ہے پھر بھی ذمہ داری ایک مرد کی ہے۔ اور میں یہ اکثر بات کہتا ہوں، جو عورت کہتی ہے نا مینوں اسلام نے کچھ نہیں دیتا، اسلام نے بڑا کچھ دیا، اور سب سے بڑی بات عورت کو ڈبل حق لگتا ہے۔ دیکھو نا جی، اگر عورت شادی شدہ ہے تو وہ خامد فوت ہو جائے تو انہوں حصہ لگے گا۔ اب عورت کسی کی بہن ہے تو ادھر سے بھی وراثت میں اس کو حصہ ملے گا، تو ڈبل حق عورت کو اللہ نے عطا کی۔ پھر بھی وہ روتی رہے مجھے ملا کھ نہیں، میں ذلیل ہو گئی اسلام پہ۔ یہ غیرت مند بیٹیاں اس طرح کی بات نہیں کرتی۔ کوشش کریں اپنی بیٹیوں کو اچھی تعلیم دیں، لیکن تربیت خود کریں۔ آپ اچھے کالج میں تو چھوڑ آتے، اچھی یونیورسٹی میں تو چھوڑ آتے، لیکن وہاں جو حال ہے نا وہ آپ کی سوچ سے بھی برا ہے۔ بہت حالات خراب ہیں آج کے دور میں، موبائل عام ہے، اس لیے جو عورت بچی نوجوان ہے، کنواری ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل آ گیا تو باقی میں سمجھتا ہوں کچھ بچتا ہی نہیں۔ کم از کم یہ نہیں کہ ہر عورت ہی غلط استعمال کرتی ہوگی، ایسی بات نہیں، لیکن یہ ہے کہ بندے نوں گڈی چلانی نہ آتی ہے تو گڈی چ بہ جائے تو ایکسیڈنٹ ہی ہونا، ہر کی ہونا، بات سمجھ ہی گئی ہے۔ جس کا ذہن ابھی کچا ذہن ہے اور وہ زمانے کی رنگینیاں دیکھ رہی ہے، اس کو موبائل پکڑا دیں گے تو اس کا استعمال کوئی خانے کعبے کی تصویریں نہیں اپلوڈ ہونی، کچھ اور ہی اپلوڈ ہونا ہے۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ کوشش کریں اگر شادی شدہ بیوی سے وفا کریں، اور وفا بھی ایسی کریں۔ بیویاں نے بھی بڑی بڑی وفا کی، حضرت خدیجہ کا آج یوم وصال ہے، بڑی لہر لہر زندگی تھی آپ کی، لیکن حضور آئے تو سب کچھ ہی چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ فقر اختیاری، حضور خود کہتے ہیں نا کہ میں اشارہ کراں کہ جڑے پہاڑ نے نا سونے دے میرے نام، اے جڑے پہاڑ نے مٹی دے، ریت دے، پتھراں دے، یہ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلے، لیکن حضور نے فقر کو پسند کیا، اور یہ آپ کا فقر اختیاری تھا۔ حضرت خدیجہ نے بھی بڑے غلام آزاد کیے، بڑا مال دیا، پہلے خود شہنشاہ تھی، لیکن جب حضور کی نسبت عقد میں آئی اور کلمہ بھی سب سے پہلے پڑھا، پھر پہلے غلام رکھے ہوتے تھے، پھر جب حضور پر پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں عبادت کرنے جاتے تو کھانا تیار کر کے سیدہ خدیجہ خود وہ اتنی بلندیوں پہ جایا کرتی تھی، خود ساری شہنشاہی پیچھے رکھ دی کہ میں مکے کی تاجرہ ہوں، یہ نہیں سوچا، کہا میرا تعلق حضور سے ہو گیا، تو آپ خود جایا کرتی وہ اتنی دور بلندی پہ۔ پھر اللہ کو بھی یہ ادا بڑی پسند ہے، حضرت خدیجہ کی وفا کی ادا بڑی پسند آئی، اور یہ ادا اتنی پسند آئی ایک دن کھانا لے کے نا تو بلندیوں پہ حضور کی زوجہ جا رہی تو جبریل آگے نبی پاک کے پاس، فرمایا خدیجہ آ رہی ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ کو آپ کی بیوی کی ادا بڑی پسند آئی ہے، تو جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئی نا تو انہیں رب کا بھی سلام کہیے گا، مجھے جبریل کا بھی سلام کہیے گا، تو جس کے اوپر سلام رب بھیجے، جبریل بھیجے، اسے اسلام میں خدیجہ الکبریٰ کرے۔ بیویاں ہوں تو ایسی وفا والی ہوں کہ جو بندے کی ہر موڑ پہ رہنمائی بھی کریں۔ اور ایک بات اور بتا دوں، یہ جو رام مریدی والا آخری بات ہے، یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک کنسیپٹ چل پڑا ہے رام مریدی والا، جڑا بندہ گھر دے کام کرانے والے تو رام مرید ہو گئی، حالانکہ بہت غلط بات ہے۔ یہ سنت رسول ہے، بیوی کا ہاتھ بٹانا اس کے کاموں میں، یہ سنت رسول ہے۔ دیکھیں نا جی، ایک جائز محبت ہے بیوی کی جائز، اس میں ہم لطیفے بنا رہے ہیں، اور ایک ناجائز محبت ہے مشوقہ کی، اس میں ہم شعر و شاعری کر رہے ہیں، جس پہ کرنی چاہیے محبت والی شاعری اس پہ ہم کرتے نہیں، اور ایک ناجائز محبت ہے اس کے اوپر ہماری شعر و شاعری بھی ہوتی ہے، اور ہم جو ہے دیگر بھی معاملات سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ بیوی کا ہاتھ بٹانا یہ ران مریدی نے یہ سنت رسول ہے۔ ران مریدی پھر کیا ہے؟ ران مریدی یہ ہے کہ اس کی بیوی بے پردہ گھر سے نکلے اور مرد
حادثہ کے ٹال دے. مرد جو ہے اس کو کچھ کہے ہی نہ، اس کی بیوی کے سر سے دوپٹہ اترا ہے، گلی سے گزر رہی ہے اور مرد کی غیرت گوارا ہی نہ کرے، اس کو کوئی کہنے کی، کوئی دو لفظ کہنے کی جرات ہی نہ ہو. یہ سب سے بڑی رہنمائی ہے کہ بندے کی بیوی بے حیائی کرتی رہے، جہے واسطے زینت کرنی ہے وہ گھر بیٹھا ہے تے نقاب ہی لگیا ہے اور زینت بھی خوب ہوئی، خوشبو بھی خوب لگی اور زینت کر کے بازاروں میں جا رہے ہیں، اور بندہ جو ہے وہ ہنس کے بعد ٹال ہے اور اپنی زبان پہ چپ کا روزہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. یہ رہنمائی ہے. اس کو نبی پاک نے کہا دیوس ہے وہ بندہ جس کے سامنے اس کی مائیں بہنیں بیٹیاں بے حیائی کرتی رہے تے وہ ہے ہی وہ بچیاں نے لے کوئی گل نہیں، چھوٹیاں نے کوئی نہیں، وہ کوئی نہیں، اج کا دور ہے، کوئی نہیں، اج پردہ نہیں برقع پایا تے کی ہو گیا. کہا یہ دیوس ہے. دیوس اسے کہتے ہیں. نبی پاک نے اس کی سزا بیان کی، فرمایا دیوس جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا، دیوس جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا. اپنی بیٹیوں سے رج کے پیار کریں، اپنی بیویوں سے بھی رج کے پیار کریں، لیکن تربیت بھی کریں، شریعت کے معاملے میں لچک بھی نہ دیں. دور بڑا نازک چل رہا ہے، ترقی یافتہ دور ہے. میں کبھی نہیں کہتا کہ اپنی بیٹی کو نہ پڑھائیں، لازمی پڑھائیں، اسے اچھی تعلیم دیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں بیوی نے آگے جا کے کوئی انگریزی نہیں سنانی ہوتی، اس نے آگے جا کے گھر کو سنبھالنا ہوتا ہے. اسی کی گھریلو تربیت کرے، اس کو بتائے، رہنے سہنے کا سلیقہ بتائے. یہ نہ ہو کہ اگلے گھر جا کے تہاڈی بیٹی نے وکھرا اپنا آستانہ بنایا ہوتے، چیلا کا وکھری بنائیے تو باقی سارے گھر والے علیحدہ رہتے ہوں. ایسے ماحول ہم نے دیکھے ہیں، ہماری بھی زندگیاں اسی معاشرے میں گزرتی ہیں. بڑا بڑا معاملہ خراب ہوتا ہے اور پھر بڑا بڑا ظلم بھی ہوتا ہے، طلاقیں ہو جاتی ہیں. طلاق کیوں دیتی ہے جی؟ یہ مزاج نہیں میرے نال رلیا. کی ہویا؟ مزاج نہیں رلے، جی یہ بہن کھلاؤن کا نہیں پتا، جی یہ سارے گھر تو وکھری رہتی. تو یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہماری اپنی ہیں. لکھاں روپیے لا چھڑ دے لیکن تربیت نہیں کرتے. فوکس پہلے تربیت پہ رکھے. اللہ سب کی بیٹیوں کی خیر فرمائے، ساری بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، ان کو اچھے رشتے عطا کرے. یہ اگلے گھر بھی جا کے شہزادی ہی رہیں، لیکن بشرط ہے ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا صدقہ، اللہ تعالیٰ نبی پاک کی اس امت کی جتنی بھی بیٹیاں ہیں اللہ سب کو باحیا بھی بنائے، با وفا بھی بنائے. آمین. اللہم صلی علی